السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے گندک۔ یہ جو پہلے یہ آپ گندک دیکھ سکتے ہو، 1 نمبر اچھی والی گندک ہے۔ تو جو پہلے میں اکثیر بنا رہا تھا کوار گندل کے پانی کے ساتھ سکہ اور کلا جو ہے اپنا پارے کی چھل بند کر کے اس کے ساتھ اپنا کوار گندل کا پانی کھرل کر کے اس کو میں آگ دیتا رہا، تو وہ دوائی جو میں تیار کر رہا تھا اس میں وہ تو تیار ہو گئی۔ تو اس کی بھی پریکٹیکل انشاءاللہ میں ڈالوں گا۔ یہ جو آگے اس کے ساتھ گندک لگنی ہے، وہ اس گندک کا ایک راز ہے۔ راز پتہ کیا ہے؟ اگر اس گندک کو چاندی کے اوپر ایک چاول اس گندک کا ڈالوں گا تو وہ چاندی کو تضابی کر دے گی اور رنگین بھی کرے گی۔ یہ گندک جب بنے گی، بنانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں لوں گا، ایک میرے پاس جگ پڑا ہوا ہے پتل کا، ٹھیک ہے جی۔ وہ پتل کا جگ جو ہے وہ میں لوں گا، تو اس میں یہ گندک جو ہے ڈال کے اس کے اوپر یا تو ڈالوں گا زیتون کا تیل یا پھر ڈالوں گا میں اللہ کے حکم سے گائے کا گھی۔ تو یہ 100 گرام گندک ہے اور کم از کم ½ کلو میں یہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ڈالوں گا، یا تو زیتون کا تیل ڈالوں گا یا ڈالوں گا ½ کلو گائے کا گھی۔ تیل بھی اتنی ڈالنا ہے، ½ کلو ہی، اور گائے کا گھی جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے ½ کلو ہی ڈالنا ہے۔ ڈالنے کے بعد آگ پہ رکھوں گا، ٹھیک ہے جی۔ چولہے کے اوپر رکھوں گا۔ جب یہ گرم ہو جائے گا، یہ گندک پگھل جائے گی، پھر نیچے سے چولہا بند کر دوں گا، پھر یہ جم جائے گی۔ اسی طرح میرے 1 دن لگے، 2 دن لگیں یا 3 دن لگے، جتنے بھی لگے، تو میں اس کو کم از کم 90 سے 100 یہ عمل کروں گا، مطلب پگھلاؤں گا، پھر اس کو ٹھنڈا کروں گا۔ جب وہ جم جائے گی پھر اس کو پگھلاؤں گا۔ تو اس کے 2 فائدے ہوں گے، یہ خوراک کی بھی بنے گی اور پوشاک کی بھی۔ یہ جو اوپر تیل یا گھی رہ جائے گا، یہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اگر اس کی 3-4 قطرے اگر ہم دودھ میں پئیں گے یا چائے میں ڈال کر پئیں گے تو یہ مردانہ طاقت کو مکمل طور پہ بحال کر دے گی، ٹھیک ہے جی۔ پٹھوں، جگر اور دل کے جو بال ہوتے ہیں، اس میں جو کلاٹ آ جاتے ہیں یا کسی بھی جسم میں کلاٹ بن جائیں خون میں، تو اس کو یہ تیل جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ختم ہو جاتے ہیں کلاٹ جو ہوتے ہیں چربی کے یا کسی بھی قسم کے جو وینز میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ خوراکی اور پوشاکی جو کام ہم کریں گے، فی الحال میں یہ پوشاکی ہی کرنے جا رہا ہوں۔ یہ گندک قائم اس طرح کی ہوگی، رنگ اس کا سرخ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ گندک جب کوئلے کے اوپر ڈالیں گے تو کوئلے کو بجھا دے گی لیکن دھواں نہیں دے گی۔ اس کا تیسری دفعہ چیک کرو گے، اس کو آپ لوگوں نے چاندی کے پترے کے اوپر لگاؤ گے تو وہ پیلا ہو جائے گا، نہ کہ باقی جو جتنا بھی آپ 3 سال رکھیں 4 سال رکھیں وہ سیاہ نہیں ہوگا، وہ پیلا ہی رہے گا۔ تو ایک بات یہ ہوگی۔ تو دوسری بات، اگر اس کو تانبے کے اوپر لگاؤ گے تو وہ بھی پیلا ہو جائے گا اور تضابی ہو جائے گا۔ یہ اس کی نشانی ہے قائم ہونے کی۔ اگر آپ لوگ اس گندک کو اسی طرح قائم کر کے اس کو پگھلا کر 1 تولہ گندک، 1 تولہ پارا اور 1 تولہ کافور کو کھرل کرتے ہو اور 1 پاؤ کا تشبیہ دیتے ہو، اسی طرح آپ لوگ اس کو 8 سے 10 تشبیہ دو گے، صرف کھرل کرنا اور تشبیہ دینا، 1 پاؤ کا کھرل کرنا اور تشبیہ دینا، تو اس کے بعد یہ ہو جائے گا قائم۔ یہ ایک سرخ رنگ کی اکسیر بن جائے گی جو آگے آپ کو پتہ ہے کلی پہ بھی کام کرتی ہے اور کرتی ہے اپنا اس پہ بھی کام، تانبے پہ بھی، چاندی پہ بھی، سب کے اوپر یہ کام کرے گی۔ یہ وہ گندک ہے جو بہت سے لوگ گندک کے پیچھے چلتے ہیں اور گندک وہ تیار نہیں کر پاتے، اور یہ میں انشاءاللہ 1-2 دن میں ہی اس کو 2 دن 3 دن 4 دن جتنے بھی لگیں، یہ وعدہ نہیں کرتا، تو یہ میں تیار کر لوں گا۔ یہ اصل اوریجنل کانی گندک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسی گندک آپ لوگوں نے لینی ہے۔ تو کچھ لوگ گندک لے آتے ہیں، عام سی جو تجاری ہوتی ہے وہ کام ہرگز نہیں کرتی۔ یہ دیکھ رہے ہو، یہ سفید اس کے اوپر ابھی مواد لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی گندک آپ لوگوں نے لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ گندک دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 1 نمبر گندک ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ بہت بڑا پیس ہے، میں نے 100 گرام لے کر آیا،
تو سعودی عرب میں جو یہ چیزیں ملتی ہیں اچھی مل جاتی ہیں، اٹلی کی مل جاتی ہیں، اپنا جرمن کی مل جاتی ہیں، جس طرح کی بھی لینی ہو چیز وہ یہاں سے مل جاتی ہے، ایک نمبر مل جاتی ہے۔ تو ایک پارا ملتا ہے یہاں سے، تقریباً اس کا 60 ریال 10 گرام کی قیمت ہے۔ وہ پارا آگ کے اوپر اڑتا نہیں ہے، جتنی مرضی آگ دے لو وہ نہیں اڑے گا، تو وہ پارا بھی یہاں سے مل جاتا ہے۔ تو آگے اس کا میں تجربہ کروں گا، میں وہ پارا لے کر آیا ہوں تو اس کا تجربہ کروں گا کہ وہ آگے کس کام میں آتا ہے۔ تو میں تو اس کو اکسیر ہی بناؤں گا، اس پارے کو اس میں ڈال کے، ٹھیک ہے، تو وہی کام کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک اور بات بتا دو، اگر یہ گندک جو ہے جو یہ بن جائے گی، اگر کچے پارے کے اوپر ایک قطرہ ڈال کر آپ کرو گے 10-15 منٹ، تو وہ پارا آپ کا 24 کیرٹ رنگین ہو جائے گا، اور پھر وہ اس کا رنگ نہیں ٹوٹے گا، نہ تیزاب میں نہ اس کا نشادر میں رنگ ٹوٹے گا، یہ ایسی گندک بنے گی۔ تو آپ لوگوں نے یہ بنانی ہے تو بہت ہی آسان میتھڈ ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ گندک جو ہے وہ بن جائے، اگر آپ سے یہ فارمولہ نہیں ہوتا تو خوراکی تو بہت اچھی بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ خوراکی استعمال کروا سکتے ہیں، آپ پوشاکی کر سکتے ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک مکمل اکثیری نسخہ بتا دیا۔ تو میرے وہ بھائی جو ممبرشپ والے ہیں وہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ بتاؤ، تو جب میرا یہ فارمولہ کلیئر ہو جائے گا تو ان کو میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ بتاؤں گا کہ میرے پیارے بھائیوں اس طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے تو کامیابی کی راہ آپ کے قدم چومیں گے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا۔ تو کئی لوگ جو ہیں بھڑکے ہوئے ہیں، اور میں اسی کے ساتھ ایک نیلا جو ہے اس کا بھی تجربہ کر رہا ہوں۔ وہ نیلا سرخ کلر کا بنے گا جیسے لہو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کا سرخ کلر کا ہوگا۔ تو وہ سرخ کلر کا جو نیلا ہے وہ کام کیا کرے گا، کلی کو رنگین کرے گا۔ لیکن میں کچھ ایسا کام نہیں کرتا تجربے کے بغیر، اگر تجربہ نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ لوگوں سے فی الحال تجربہ کروں گا تو پھر ہی آگے بات چلے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک ایکونائٹ کا جو ہے وہ میں ایک فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایکونائٹ جو ہے وہ کیسے بنتی ہے۔ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں کہ ایکونائٹ مل جائے، جو یہ بچھناک کا ساتھ ہوتا ہے میٹھے تیلیے کا، وہ لوگوں سے نہیں بنتا، تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے بنتا ہے۔ ایکونائٹ اتنا مشکل نہیں ہے بنانا، آپ لوگوں نے 1 پاؤ میٹھا تیلیا لے لینا ہے، اس کو دادر فادر کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دادر فادر کرنے کے بعد اس کو آپ نے 1 لیٹر تیزاب شورا میں، یاد رہے تیزاب شورا میں ڈالنا ہے، کسی اور تیزاب میں نہیں ڈالنا۔ جب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دو تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اچھلے گا، اپنا کام کرے گا۔ تو حفاظتی جو اقدامات ہیں وہ آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں، جیسے بھی کریں، تھوڑا سا دور بیر گھر سے کریں تو ڈال دو، تھوڑا تھوڑا کر کے کھلا دو۔ یہ ایسے ہی کھائے گا اس کو جیسے یہ تانبے کو کھا رہا ہے تیزاب۔ جب یہ تیزاب اس کو کھا لے گا تو اس کا رنگ جیسے یہ گندک کا رنگ ہے اس طرح کا رنگ ہو جائے گا، پیلا تیزاب کا۔ تو اس کو آپ لوگوں نے آگ پہ رکھنا ہے، جب یہ حلوہ نما بن جائے تو آپ لوگوں نے آگ کو بند کر دینا ہے، تو پھر اس کے حلوے کے جوہر آپ لوگوں نے اڑانے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7-8 گھنٹے کا جوہر ہوتا ہے، نرم آگ پہ ریجنتر پہ آپ نے اڑانا ہے۔ جو اوپر جوہر لگ جائیں وہ اتار لینے ہیں، وہ آپ کو کرسٹل کی شکل کا ایکونائٹ ملے گا، جو تیزاب گندک میں ڈالنے سے تیزاب گندک کی گندک جو ہے یہ گندک رنگ کی نکالے گا، پیلے اس سے بھی مالٹے کلر کی نکلے گی وہ نکلے گی۔ آپ لوگوں نے اس سے آگے جو کام لینا ہے وہ لے سکتے ہیں، وہ جاری غواصی گندک ہوتی ہے، آگے اس سے فاسفورس کا بھی تیل ہوتا ہے، آگے وہ پارا بٹھانے کے بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ میں اس کی بھی آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا کہ ایکونائٹ آپ لوگوں نے کس طرح بنانا ہے۔
تو آپ وہ بھی بنا لیں، لیکن جو فارمولہ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، آپ لوگوں نے اس فارمولہ کے اوپر عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے پھر بتانا ہے کہ واقعی یار یہ فارمولہ تھا نا، بہت کارگر ثابت ہوا، بہت اچھا فارمولہ ہے، لیکن جو گندک آپ نے استعمال کرنی ہے وہ آپ نے یہ جو سفید دسے گی یہ ہی استعمال کرنی ہے۔ یہ دیکھو یہ کانی گندک ہے، ٹھیک ہے جی، شاید لوگ نہ مانیں، تو یہ آپ کو اس طرح کی گندک لینی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاواں وچ یاد رکھو، تھوڑا بھائی حکیم حاجی مستنصر عباس، ٹھیک ہے جی۔